حضرات، میں شب برات کے تعلق سے نوافل نماز کے تعلق سے بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے بات نماز مغرب 6 رکعت نماز نفل آپ لوگوں کو پڑھنی ہے۔ 2 رکعت کر کے نماز نفل پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز مغرب کے سنت و نفل کے بعد میں 2 رکعت نماز دراز عمر کے لیے پڑھنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر کو لمبی فرما دے، تو درازی عمر کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں 2 رکعت نماز بلاؤں کی دفع ہونے کے لیے، یعنی جو بلا آ چکی ہے، آنے والی ہے، ان تماموں بلاؤں سے نجات پانے کے لیے 2 رکعت نماز نفل ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں 2 رکعت نماز محتاجی سے چھٹکارا پانے کے لیے، رزق میں اضافہ ہونے کے لیے، اور اپنے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کی نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی محتاجی اور غریبی کو دور فرمائے، اس نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ جب دوسروں کے لیے کریں گے، ہم سب کے لیے کریں گے، امت مسلمہ کے لیے کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا سب سے پہلے بھلا کرے گا۔ حضرات محترم، پھر اس کے بعد میں جب یہ 6 رکعت نماز پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد میں پھر اس کے بعد میں جو ہے 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، اور 1 بار سورہ اخلاص، 1 بار سورہ یاسین پڑھیں اور 21 بار سورہ اخلاص پڑھیں، یعنی قل هو اللہ احد کی سورت 21 بار پڑھیں، اور اس کے بعد میں نصف شعبان المعظم کی دعا پڑھیں۔ اب نصف شعبان المعظم کی دعا آپ لوگوں کو نہیں آتی ہے تو انشاءاللہ میں اس کو الگ سے میں ویڈیو بنا کر کے نصف شعبان المعظم کے تعلق سے میں ابھی ڈال دوں گا۔ آپ تمامی حضرات کم سے کم پڑھیں، اور نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم اس کو سن ضرور لیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو شب برات کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے میں کچھ اور عرض کر دوں کہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ میں کہ صلاۃ الخیر کی نماز ہوتی ہے۔ اب صلاۃ الخیر کی نماز تھوڑی مشقت والی نماز ہے، مگر پہلے جو ہے شب برات یہ جو سلف صالحین سے منقول ہے، یہ بڑے اچھے لوگوں سے منقول ہے، جو ہمارے ائمہ حضرات تھے، جو ہمارے صفہاء اور فقہاء لوگ تھے، اور جو صوفیہ تھے، ان سے منقول ہے۔ اور پہلے جو سلف صالحین لوگ تھے، جو اچھے لوگ تھے، جو نیک لوگ تھے، جو سچے لوگ تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے، اس کو باجماعت پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ باجماعت جو اگر ہم نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم جس کو ہو سکے، وہ کوئی کمزور ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی لاچار ہے، تو جس طریقے سے ہو سکے، جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے استطاعت بخشی ہے، تندرستی بخشی ہے، وہ انسان پڑھ سکتا ہے۔ اس نماز میں 100 رکعت ہوتی ہیں۔ 100 رکعت نماز 1000 مرتبہ جس میں قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے، یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے، 2 رکعت پہ سلام پھیرنا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کے بعد میں 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھنا ہے، قل هو اللہ شریف پڑھنے کے بعد میں پھر رکوع سجدہ کرنا ہے، جسے عام نمازوں میں کرتے ہیں۔ اسے 100 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کا ثواب بہت کثیر ہے۔ فرمایا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سرکار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے 30 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بیان کیا کہ اس رات کو جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف 70 مرتبہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، 70 مرتبہ دیکھتا ہے، اور ہر بار کے دیکھنے میں 70 حاجتیں اللہ پوری کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جن میں سب سے ادنا یعنی سب سے چھوٹی حاجت یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے حضرات محترم؟ پھر اس کے بعد میں جو ہے 10 رکعت نماز اور ہے، آپ جو اگر ان کو پڑھنا چاہے تو ان کو پڑھ لیں، بہت سارے ہیں۔ یہ 100 رکعت والی بات بتا دی، آپ جس سے ہو سکے تو اس کو پڑھیے، صلاۃ الخیر، اور نہیں تو پھر جو ہے مطلب 10 رکعت نفل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا
جو میرا نیاز مند امتی شب برات میں 10 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔